ان لوگوں نے اپنے شرکیہ، کفریہ، غلویہ نظریات سے نہ ہمارے گھروں کو چھوڑا کہ ارد گرد کی مساجد سے، اعلانات سے شرک ہمارے کانوں تک آ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے بچے اسی ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں، یہی سنتے سنتے بڑے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے یہ سب شاید عین اسلام بن جاتا ہے۔ وہ اسے ہی توحید اور سنت رسول سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ میرا یہ پیغام سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کفر اور ارتداد کے فتوے یہ مجھ پہ لگیں، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میں قرآنی آیات اور احادیث نبویہ سے آپ کو حوالے دوں گی، پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ گھروں میں مساجد سے آتی ہوئی ندائیں اور بسوں گاڑیوں میں پبلک پوائنٹس پر یہ شاعری، نعتیں، قوالیاں عقیدہ توحید، حب رسول، اطاعت رسول کے مطابق ہیں یا اس کے منافی اور اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ شاعر کیسے کہتا ہے، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ اتنا اور بھی کہ یہ سب تیرا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کبھی غور کیا کہ یہ ایون نبیوں پر بھی، ولیوں پر بھی، نیکوکاروں پر بھی، شہیدوں پر بھی، کائنات میں موجود ذرے ذرے پر کس کے کرم کا ہے سایہ؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورۃ العلق پہلی وحی یہی پیغام ہے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ۔ قرآن کہتا ہے یہ تیرے میرے کرم سے نہیں، نبی ولی کا کرم نہیں، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ۔ کیا منہ دکھاؤ گے رب کو کہ تیرے پہلے پیغام پر ہی ہم نے غور نہ کیا تھا، کہ تمہارے گھروں سے، تمہاری بسوں گاڑیوں میں یہی چل رہا ہوتا ہے، کوئی نبی کو، کوئی علی کو، کوئی ولی کو تیرا کرم ہے آقا کہہ رہا ہے، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ یہ صحیح ہے یا قرآن؟ پہلی وحی سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ آگے کیا پڑھتے ہیں؟ اقرأ وربک الاکرم۔ میں انہی آخری دو الفاظ کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گی۔ انصاف کیجئے، اپنے دل سے پوجئے، مجھ پر فتوے بازی میں جلدی مت کیجئے، تعصب میں مت مارے جائیں، بڑوں کے کہنوں میں نہ آئیں، رب کی بات کو سن لیں۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ کرم کرنے والا کون؟ پھر غور کریں، نبی کا کرم، آقا کا کرم، علی کا کرم، ولی کا کرم، یا ربک الاکرم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سید الناس ہیں، لوگوں کے سردار ہیں، لیکن جب بات توحید کی ہو رہی ہو، ساتھ سیدی کہہ کر رسول اللہ کو مخاطب کرنا بھی منع ہے۔ اور تو اور انسانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے والے صحابہ کے نام بھی سیدنا ابو بکر، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین یوں کہہ کر بلائے جاتے ہیں، لیکن جب بات رب کی توحید کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں اس لفظ سید سے روکا ہے۔ آپ نے یہ شاعری سنی، نعت سنی، میں کہا جا رہا ہے کہ جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ اب کرم تو اللہ کا ہی ہے نا، ایون نبی پہ بھی، ہم پہ بھی۔ یہ سب تیرا کرم ہے یا رب کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے سیدی یا رسول اللہ، یہ شاعری ہے۔ اب حدیث مبارکہ سنیں، سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 4806 اور مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں بنو عامر کے ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ہم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السید اللہ تبارک و تعالی، السید تو صرف اللہ تعالی ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے آپ ہم سب سے برتر، افضل اور بہت زیادہ احسان فرمانے والے ہیں، تو اس لیے ہم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا بقولکم او بعض قولکم ولا یستجرجنکم الشیطان، تم یہ اور اس قسم کی جائز اور مناسب بات تو کہہ سکتے ہو، یعنی اس طرح جیسے اب کہہ رہے ہو کہ ہم میں سے مقام و مرتبے کے لحاظ سے آپ افضل اور برتر ہیں، تو یہ اس طرح بات تو درست ہے اور مناسب ہے، جائز ہے،
لیکن اس طرح مطلق السید کہنا یہ ٹھیک نہیں. خیال رکھنا کہ شیطان تمہیں اپنے جال میں نہ گھسیٹ لے. اسی طرح مسند احمد وغیرہ میں یہ بھی الفاظ ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم سب سے بہتر و افضل و برتر ہیں اور سب سے بہتر کے بیٹے، اے ہمارے سردار اور اے ہمارے سردار کے بیٹے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا یا ایھا الناس قولوا بقولکم ولا یستہوینکم الشیطان انا محمد بن عبد اللہ ورسول اللہ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق ما رفعنی اللہ. اے لوگو تم اس قسم کے الفاظ کہہ لیا کرو، یعنی لوگوں کی بات کے ساتھ تم مجھ میں ممتاز کر سکتے ہو لیکن مطلقاً نہیں. خیال رکھنا کہ شیطان تمہیں بہکا دے. میں محمد بن عبداللہ اور اللہ کا رسول ہوں. اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے اس مقام و مرتبے سے بڑھا دو جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ بات اسی طرح شروع ہوتی ہے اور پھر غلو اور کفر اور شرک تک جا پہنچتی ہے. اسی لیے لوگوں اس میں محتاط رہنا، خبردار رہنا، آگے نہ بڑھنا. امت آگے بڑھ گئی اور آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ. اللہ کی مدد کے ساتھ رسول اللہ اور اسی طرح علی اور ولی سب کی مدد کا ایک جیسا ذکر کرتے ہیں، جیسے یا اللہ یا رسول یا علی یا ولی. یہاں بھی ایسے سیدی یا رسول اللہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کہنا کیوں غلط ہے کہ اللہ کو پکار کے ساتھ نبی کو پکارا جا رہا ہوتا ہے اور برابر کیا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کو پکارنے والا جب پکارتا ہے یا اللہ تو اس کا نظریہ عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مدد کرنے والا ہے، وہ سننے اور جواب دینے والا ہے، وہ پوری کرنے والا ہے. اسی کے ساتھ اسی طرح رسول اللہ کو پکارا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ صحابہ بھی تو کہتے تھے فدا کا ابی و امی، یا اسی طرح یا رسول اللہ. صحابہ کہتے تو رسول اللہ ان کے سامنے موجود ہوتے. اب جب کوئی پکارتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ اس دنیا میں موجود ہیں اور ہماری سن رہے ہیں اور پوری کر سکتے ہیں، تو یہ واضح وہ شرک ہے کہ جس کی معافی نہیں. یہ غیر اللہ سے فریاد ہی تو ہے. نبی غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، اور غیر اللہ سے فریاد کرنا توحید کے منافی ہے. صرف اللہ ہی فریاد سنتا اور پوری کرتا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے. ماورائے اسباب عطا کرنا اللہ ہی کا خاصہ ہے. کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ اسباب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی انسان کو کچھ دے یا اس کی کوئی مصیبت دور کرے. اللہ کے نبی بھی انسان تھے. فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اور تم اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. اور فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کو پکارتا ہے. اللہ ہی ہر چیز کو سننے، دیکھنے، جاننے، دینے والا ہے. وہ ظاہر و باطن ہر آن ہر گھڑی باخبر ہے، چاہے وہ شے دور ہو یا قریب، پوشیدہ ہو یا ظاہر، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو یا سمندر کی تہ میں. یہ اللہ ہی کی شان ہے. وہ ہر وقت ہر شے سے آگاہ ہے. کسی اور کی یہ شان ہرگز نہیں ہو سکتی. اگر کوئی اٹھتے بیٹھتے کسی غیر اللہ کا نام لے، نبی، ولی، علی، کسی کا بھی دور نزدیک اسے پکارے اور سوچے کہ وہ اس کی مصیبت دور کر دے گا یا اس کو بچا لے گا یا اس کی مدد کر دے گا یا اس کا کرم ہو جائے گا، اس عقیدے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے. چاہے یہ عقیدہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے متعلق رکھے یا مقرب ترین فرشتے کے بارے میں، یا اس صلاحیت کو، اختیار کو، علم کو ذاتی سمجھا جائے یا اللہ کا عطا کیا ہوا. ایسا عقیدہ ہر صورت شرک ہے، کیونکہ اللہ نے اس قسم کا علم کبھی کسی کو عطا نہیں کیا، کسی کو اختیار نہیں دیا. جس نے بھی یہ دعویٰ کیا اس نے جھوٹ بولا. توبہ کیجئے اور اپنی نسلوں کو اس توحید کا علم دیجئے. صرف یا اللہ مدد، صرف اللہ کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ.